السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفسه ونفخه۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرت محترم، قربانی کے چند اہم مسائل جو کہ آن دا اسپاٹ، یعنی جب ہم نے قربانی ذبح کرنی ہے کہ اس وقت کیا کیا جائے، کیسے کیا جائے، اور اکثر بیشتر لوگ جو ہیں وہ قربانی کے وقت ایسے کئی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں جو کہ بعد میں ہمارے لیے بھی پریشانی بنتی ہے، اور پھر ہم جو ہے وہ معذرت کے ساتھ برا بھلا جو ہے وہ قصائی کو بولتے ہیں کہ تم نے کیا کر دیا، خیال نہیں کیا، کیوں ایسا ہوا۔ اور اب آج کل کے معاشرے میں ہماری جو قربانیاں ہیں وہ صرف اور صرف اس طرح کی رہ چکی ہیں کہ بس قربانی کی، بکرا ذبح ہوا، گوشت بانٹا، کام ختم ہو گیا، اللہ خیر صلی اللہ۔ اس کے بعد کسی کو نہیں علم کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، یا قربانی سے پہلے کیا کرنا ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ ہم جب قربانی ذبح کرتے ہیں یا قصائی سے کرواتے ہیں تو ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ہم سمجھتے ہیں کہ بس اتنا سا جملہ پڑھ کے ہماری قربانی جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے۔ ہمیں اس کے متعلق اس سے زیادہ کیوں نہیں پتہ، کیونکہ ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیا ٹھیک ہے، جتنا ہے کافی ہے، اس سے زیادہ جاننے کی کیا کوئی ضرورت ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قربانی ذبح کرنے کے متعلق کئی باتیں جو ہے وہ ہمیں بتائی ہیں، جس کے متعلق ہمیں پتہ نہیں ہے یا ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ سب سے پہلے جو ہے قربانی کے مسائل میں، یعنی کہ ذبح کرنے کے مسائل میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم اکثر اس طرح کرتے ہیں کہ قربانی کو جو ہے وہ لائی جاتا ہے، اور قربانی جو بھی ہے، بکرا ہے، دمبا ہے، گائے ہے، ویڑا ہے، اونٹ ہے، جو بھی ہے، اس کے سامنے قصائی جو ہے وہ چھری تیز کر رہا ہے۔ ہم انسان ہیں، جب ہم چھری کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دھیان سے ہاتھ پہ نہ لگ جائے، کافی تیز ہے۔ ہم بھی خیال کرتے ہیں، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یار بچے یہاں پہ کھڑے ہیں، تھوڑا سائڈ پہ ہو کے کرو، بچوں کی نظر پڑے گی تو بچے اس کی طرف جائیں گے۔ اس طرح کا ہم چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن جانور کے سامنے اس کو ہم نے ذبح کرنا ہے، اس کو بھی اس کے متعلق پتہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور کس وجہ سے تیز ہو رہی ہے۔ ہم تو بالکل اس کو سمجھتے ہیں کہ بے زبان جانور ہے، اس کو عقل نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان میں بھی اس طرح کی چیزیں ڈالی ہیں۔ اہمی تو نہیں وہ پانی دے کے پانی کے پیچھے جاتے ہیں، کھانا دے کے کھانے کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو بھی اس بات کا علم ہے کہ یہ ہمارے کھانے کی چیز ہے اور یہ ہمارے پینے کی چیز ہے، اور یہ فلاں چیز جو ہے وہ ہمارے نقصان پہنچانے کی ہے۔ ان کو بھی اللہ رب العزت نے اتنی سمجھ بوجھ دی ہے کہ وہ کون سی چیز کس طرح کی وہ پہچان سکتے ہیں، لیکن ہم ان کے سامنے چھری تیز کرتے ہیں۔ اور دوسرا عمل جو ہے وہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک بکرا ہم نے ذبح کیا یا ایک قربانی ہم نے ذبح کی ہے، اسی کے سامنے لا کے دوسرے کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھے اس کا تماشا کہ کیا اس کے ساتھ بن رہا ہے، اس کی کھال اتاری جا رہی ہے، اب اس کا گوشت بنایا جا رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے پاس جگہ تھوڑی ہے، آپ ایک قربانی آپ نے ذبح کی ہے، اس کو تھوڑا سا پیچھے کی طرف لے جایا جائے، کیوں کہ جو آنے والا ہے یا جس کی اگلی باری ہے اس کو کم از کم اتنا تو نہ نظر آئے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ وہ بھی جان رکھتا ہے
اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنی سمجھ بوجھ دی ہے، اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے جو کہ ہم قطعاً نہیں رکھتے۔ ہم کہتے جانور ہے اس کا کیا، اور میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں، اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے ایسے قصائیوں سے اور ایسے لوگوں سے کہ جو ایک کے اوپر دوسرے کو ذبح کر دیتے، ایک لٹایا دوسرے کو لایا، اسے کو لٹایا چھری پھیر دی، تیسرا لٹایا اس کے اوپر چھری پھیر لی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اپنی کوتاہی ہے جو قربانی لے کر آتے ہیں، جن کی قربانی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے خود ذبح نہیں کرتے، قصائیوں سے کرواتے ہیں کہ بھیا آپ خود کیوں نہیں ذبح کرتے، مجھے ڈر لگتا ہے خون سے، مجھے چھری سے ڈر لگتا ہے، چھری پکڑنے سے ڈر لگتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ 2 نمبری کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، کسی کا مال کھانے میں، کسی کا حق کھانے میں ہمیں ڈر نہیں لگتا۔ اس طرح کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے خود اپنی قربانی کو ذبح کریں تاکہ ہمیں علم ہو کہ ہم کیوں اس قربانی کو ذبح کر رہے ہیں، کس کی سنت کو ہم زندہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بیٹے ہیں ان کی گردن پہ انہوں نے خود چھری رکھ دی، کیوں؟ اللہ رب العزت کا حکم تھا۔ لیکن یہ تو پھر بھی جانور ہے جس کے حکم ہے ہمیں قربانی کرنے کا، تو آپ خود کریں، اپنے ہاتھوں سے کریں۔ اب ایسی عورتیں موجود ہیں جو اپنا ذبیحہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرتی ہیں، تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اکثر معذرت کے ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ قربانی جو ہے وہ ناقص ہو چکی ہے، عورت کا ذبیحہ جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ بھئی کم از کم احادیث کی طرف تو تھوڑی روشنی ڈالیں کہ قرآن اور حدیث ہمیں کیا سکھاتا ہے، کہ قربانی کے متعلق ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ مرد بھی ذبح کر سکتا ہے، اگر عورت دلیر ہے وہ اپنا قربانی کا جانور خود ذبح کر سکتی ہے۔ احادیث آپ اٹھا کے دیکھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے اب جب ہم نے ذبح کرنا ہے ہم کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، بس ختم ہو گیا، اور اس کے علاوہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح تو نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی ذبح کرنے سے پہلے آپ احادیث میں دیکھ لیں، یہ چند کلمات پڑھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اس کے بعد جو ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اس کے بعد جو ہے تقبل اللہ منا ومنکم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یا تقبل اللہ لک ومنا، یہ بھی آیا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبیحہ ذبح کیا۔ ہمیں اس کے متعلق نہیں پتہ۔ بہت سے لوگوں کو اگر پوچھ لوں، پچھلی بار میں نے اس کے متعلق جب درس دیا تھا تو مجھے کئی دوست احباب نے کہا کہ آپ صاحب آپ نے کوئی نیا مسئلہ بتا دیا، ہم تو کب سے سنتے آ رہے ہیں کہ بسم اللہ اللہ ہو کیا کہ بقرہ ذبح کرنا ہے، بسم اللہ اللہ ہو کیا کہ قربانی ذبح کرنی ہے، ہمیں تو نہیں اس کے متعلق پتہ۔ کیوں نہیں پتہ؟ مسئلہ نیا نہیں ہے، ہم نے پہلی مرتبہ سنا ہے، مسئلہ نیا نہیں ہے، ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو اس کے متعلق ہم سمجھیں گے یا سیکھیں گے تو اس کے متعلق ہمیں پتہ لگے، ایسا تو نہیں پتہ لگے گا کہ سال بعد ہم قربانی کرتے ہیں، نہیں پتہ کس چیز کی قربانی کر رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم قربانی کر رہے ہیں تو یہ بکرے کی قربانی ہے، اونٹ کی قربانی ہے، گائے کی قربانی ہے، قربانی ہم کر رہے ہیں کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو خود فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا یہ ذبیحہ، یہ خون کا، یہ گوشت کا مجھے کسی کام کا نہیں ہے، میں نے صرف اور صرف دیکھنا تمہارا تقوی دیکھنا ہے اور تمہاری نیت دیکھنی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ جانور ذبح ہو رہا ہے، ہم اس کی ویڈیو بنا کے فیس بک پہ ڈال رہے ہیں، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ ڈال رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے قربانی ذبح کی۔ وہ شوق سے ہم ڈالتے ہیں۔ کیوں ڈال رہے ہیں؟ بھئی آپ اس کا تماشا بنا رہے ہو، ایک قربانی آپ کر رہے ہو، اس کا آپ خون بہا رہے ہو، اس کا آپ گلا کاٹ رہے ہو، ظاہری سی بات ہے اس کو تکلیف تو ہو رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ قربانی کرنا، تو آپ اس کی ویڈیو کلپس بنا کے جو ہے وہ آپ سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہو، آپ اس کا تماشا بنا رہے ہو، وہ کوئی مذاق ہے؟ آپ نے لوگوں کے لیے کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے۔ اور یہ صرف اور صرف ہم ایک قربانی یا ایک ذبیحہ کا ذبح کرتے اس کا گلا نہیں کاٹتے، ہم اپنے اعمال، اپنے گناہوں کا، اپنی 2 نمبریوں کا، ان چیزوں کا گلا کاٹتے ہیں۔
اگر ہم ان چیزوں کا گلا نہیں کاٹتے تو پھر ہمیں قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. جتنے مرضی بڑے بڑے قربانیاں لے لیں، اونٹ لے لیں، جتنے مرضی کروڑوں روپے کا، لاکھوں روپے کا لے لیں، لیکن اگر اس میں آپ کا رتی برابر بھی تکبر ہے یا رتی برابر بھی آپ کا دکھاوا ہے، وہ قربانی کسی کام کی نہیں. جس مرضی سے آپ جا کے پوچھ لیں کہ وہ جامع مسجد خورشید میں احسان نے یہ بات کی ہے، اگر اس نے کہہ دیا کہ آپ کی قربانی قبول ہے ان چیزوں کے ساتھ، تو پھر وہ اپنا خود ذمہ دار ہے کہ وہ کس منہ سے جواب دے گا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ میں نے یہ لوگوں کو کہہ دیا کہ اس کا ذبیحہ جائز ہے. اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. اس کے بعد اب قربانی جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن کی بات، یعنی کہ تقسیم کرنے کی بات آ جاتی ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں جو قربانی کا جو جانور ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں. اکثر لوگ جو ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں لیکن اپنوں کے اندر تقسیم کر کے خلاص کام فارغ کر دیتے ہیں، یا کچھ زیادہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا، تھوڑا جو ہے وہ اپنے ہمسایوں میں تقسیم کر دیا. یہ واحد ایسا صدقہ ہے، ایک یہ اور ایک جو عقیقہ ہم کرتے ہیں اپنے بچوں کا، یہ دو ایسے واحد صدقے ہیں جس کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہ تم خود بھی کھاؤ، اپنے دوستوں کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اور غریبوں کو بھی کھلاؤ. باقاعدہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے غریبوں کا نام لے کے ان کو بھی کھلاؤ، صرف خود تو نہیں کھا جانا. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلے جو ہے وہ دعا کے متعلق جو ہے، اور اس کے بعد چھری تیز کرنے کے متعلق جو ہے، اور وہ چھری جو ہے جو ہم نے بکرے کے اوپر کرنی ہے اس کو ذبح، جب وہ آتا ہے اس کو اپنے پیچھے چھپا لیں، اپنے پیچھے چھپا لیں. تیز ہو چکی ہے اپنے پیچھے، اور تیز جو ہے وہ اس طرح کی ہونی چاہیے کہ بس جھٹکا ہی ہو. سمجھ رہے ہیں کہ جھٹکا یہ نہیں کہ بغدے والا جھٹکا ہو. میں نے ایک دو مرتبہ پہلے بھی اس کے متعلق بتایا کہ 2-3 ایسے کیس میرے پاس آئے تھے جس کے متعلق مجھے بتایا گیا کہ قربانی کرتے وقت چھری چلائی تو چھری چلی نہیں. وجہ کیا تھی؟ تیز نہیں تھی. اب اس تیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کے جب وہ گردن پہ پھرتی ہے تو اب سوچے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن ہم اس کے متعلق نہیں سمجھتے. تو اب جب اسے ذبح نہیں ہوا، اس نے چھری چلائی، اسے ذبح نہیں ہوا، وہ قربانی جو تھی ویڑا جو تھا وہ اٹھ گیا. اب اس کو دوبارہ لٹانے کے لیے اس کے ہاتھ میں بکتا آیا، اس نے اس کے سر پہ مارا، گردن علیحدہ ہو گئی. اب وہ مجھے فون کیا کہ اب اس طرح ہو گیا ہے، اب اس کو ہم کیا کریں، قربانی کر دیں یا صدقہ کر دیں. میں نے کہا یہ جھٹکے کی قربانی تو جائز ہی نہیں ہے، یہ تو جھٹکا جو ہے اس کی قربانی نہیں ہے. آپ حدیث میں دیکھ لیں، جھٹکے کی قربانی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے سے منع فرمایا. ہاں تقسیم کر دو لیکن خود نہیں کھا سکتے. تو چھری جو ہے وہ اتنی تیز ہو کہ جب آپ جانور کی گردن پر اور جو شارخ جس کو ہم کاٹتے ہیں جب اس کے اوپر رکھی جائے تو بس آپ مکھن کی طرح جو ہے وہ اس کی گردن کاٹ جائے، تاکہ اس کو اس طرح کی تکلیف نہ ہو جو دردناک تکلیف ہم چلا چلا کے اس کو دیتے ہیں. بس ایک جھٹکا ہی ہو اور جو ہے وہ اپنے عمل کو جو ہے وہ کام پہنچ جائے. تو ان طریقوں کار کا جو ہے وہ ہمیں خیال کرنا چاہیے. اور اس طرح میں نے دعا کے متعلق آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کے متعلق، آپ نے پہلے بھی کئی مرتبہ جو ہے یہ دعائیں پڑھی ہیں اور یہ آیت بھی ہے قرآن مجید کی کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المسلمین. اور اس کے بعد جو ہے قل ان صلاۃ، قل پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ احادیث میں جو ہے وہ انا سے بھی ہے، قل سے بھی ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے بعد جو ہے اللہم لک ومنک، یا اللہم تقبل لک ومنک، بسم اللہ اللہ اکبر. یہ چند کلمات جو ہیں وہ قربانی سے پہلے پڑھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ جس نے بھی جو قربانی لی ہے اللہ تعالیٰ اس کی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور یہ قربانی جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے برے اعمال کی بھی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کو جو ہے وہ جگہ دینے کی اپنے دل میں، اپنی زندگی میں اور اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو لانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ.
کسائی چھری پھینک کے گندنا نکالتا ہے. ہاں ایک اور بات بتا دی دادا جان نے کہ کسائی جب چھری پھیرتا ہے، اگر آپ مثال کے طور پہ خود نہیں چھری پھیر سکتے، کسائی پھیرتا ہے تو کوشش کریں کہ کسائی مسلمان ہو. کسائی جو چھری پھیرنے آئے آپ کے گھر وہ مسلمان ہو. اگر مسلمان نہیں ہے تو کسی اپنے ایسے دوست کو بلا لیں جو مسلمان ہو، اس کو چھری پھیرنی آتی ہو. کیونکہ جو عیسائی ہے وہ تو بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑے گا. تو آپ اگر خود ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو کسی اور سے کروا لیں. اور اکثر چھری پھیرنے کے بعد جو ہے وہ کسائی جو آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کو جانوروں کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے جو اس کا منکا توڑ دیتا ہے. اس کا منکا نہیں توڑنا جب تک اس کا خون مکمل اس کے جسم سے نکل نہ جائے. جب تک اس کا خون مکمل اپنے جسم سے، اس کے جانور کے جسم سے نکل نہ جائے تب تک اس کا منکا نہیں توڑنا. اگر آپ اس کا منکا یعنی کہ کسائی توڑ دیتا ہے تو اس کا خون اندر کے اندر رک جائے گا، باہر نہیں نکلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے کہ جب تک جانور کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ترفتا رہتا ہے، جب وہ تھوڑا ہلتا ہے تو اس کا جو اندر کا جو خون ہے وہ باہر نکل آتا ہے. تو جب وہ اس کا طرفنا ہی بند کر دیں گے تو خون اندر کا اندر آ جائے گا. وہ طریقہ درست نہیں ہے. اور جب یہ خون اس کے بوٹیوں کے اندر آ جائے تو وہ دماغ جو انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الدم جو خون کو کہتے ہیں جو مسلمانوں پہ حرام ہے، تو یہ اس کے ذمن میں آ جائے گا جو کہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.